بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن، سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 56 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی ثبوت کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، ان سند دلیل ثبوت، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے دلوں میں، الا کبر، سوائے ایک بڑائی کے، تکبر کے، ما ہم ببالغیہ، جس کو وہ کبھی پا نہیں سکتے، جس تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی ثبوت کے کہ جو ان کو پہنچا ہو، یہ صرف تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر کچھ اپنی بڑائی کا ایسا احساس ہے جو جھوٹا ہے، ما ہم ببالغیہ، جس تک وہ نہیں پہنچ سکتے، جو بے حقیقت ہے، بے بنیاد ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی معاملے میں بہتر ہے اور وہ دوسروں کو یہ بتا رہا ہے ایک ریئلسٹک انداز میں، حقیقت پسندانہ انداز میں، کہ بھائی میں یہ بات جانتا ہوں، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان بغیر کسی سند، ثبوت، وجہ کے یہ خیال کرتا ہو کہ وہ بڑا ہے، تو یہ ظاہر ہے وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حق بات کو ماننے سے روک دیتی ہے۔ تو یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں ہماری آیات کے بارے میں بغیر کسی بنیاد کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جو رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی بنیاد کے مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس کی تو وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ ان کے سینوں میں ایک ایسی بڑائی کا احساس ہے جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتے، یعنی جو بے بنیاد ہے۔ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگتے رہو، یعنی ان کی پرواہ نہ کرو، ان کی باتوں میں مت آؤ، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا مطمئن ہو جاؤ، پھر پریشانی کیا؟ اللہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اسے یہ معلوم ہے کہ یہ بے بنیاد مخالفت کر رہے ہیں اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کسی بنیاد پر نہیں ہیں، اس لیے تم مطمئن ہو جاؤ اور اللہ کی پناہ مانگو۔ جھگڑتے ہیں، مجادلہ۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق کے مقابلے میں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ یہ مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے گرد و پیش میں دنیا ہے، جس میں تم
رہتے ہو، جس کے ماحول کا تم حصہ ہو، تم اگر غور کرو کہ ان آسمانوں اور اس زمین میں جو کچھ موجود ہے اس کا بنانا کیا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا بنانا، پہلی مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ؟ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا تو پھر اسے تمہیں پیدا کرنا، تمہارا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہوگا۔ یہ ان لوگوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے، تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا بنانا زیادہ مشکل ہے انسانوں کے بنانے سے، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے، اس بات سے واقف نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ۔ ہاں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور بینا، دیکھنے والے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ کہ جو گناہ گار ہیں، جو مسیح ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تو بہت کم ہے کہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو۔ آخرت کے بارے میں دو ہی بڑے سوالات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، کیے گئے ہیں، اور قرآن نے ان کا جواب دیا ہے اور بار بار جواب دیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آخرت کیسے ممکن ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آخرت آخر ہوگی کیوں۔ یہ جو دو آیات ہیں یہ ان دونوں سوالات کا جواب بالترتیب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال کیسے ممکن ہے، تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ مشکل ہے انسانوں کے بنائے جانے سے، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تم کو بنایا، وہ تمہیں مار کر دوبارہ کیوں نہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کر سکتا۔ دوسرا سوال یہ کہ کیوں ہوگا ایسا، تو فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور بینا، یعنی یہ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ ایسے ہی سب کچھ ہم نے بنایا ہے۔ نہیں، اس دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ بعض لوگ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے سے مراد یہاں حقیقت کا دیکھنا ہے، اور بعض ہیں کہ جو اندھے ہیں، یعنی عقل کے اندھے ہیں، جو سمجھ کر نہیں دیتے، جن کو چیزیں تو نظر آتی ہیں، اشیاء تو نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو اصل معنویت ہے، اصل حقیقت ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں غور نہیں کر سکتے، غور نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ جاننے کی زحمت نہیں کرتے کہ یہ کیوں بنائی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو وہ دیکھنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، یعنی آدمی دیکھے اور سبق حاصل کرے، بات کو سمجھے، وہ نگاہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ولا المسیء، اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دونوں کو موت آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، یعنی دنیا کی زندگی میں دونوں جئیں، دونوں زندگی گزاریں، اچھے بھی اور برے بھی، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے والے بینا بھی، اور اپنی آنکھوں کو کہ دیکھنے کے جو نظارے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے والے اندھے بھی۔ جب یہ دونوں مر کے ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، جو مرضی آؤ کرو، چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زندگی دوبارہ اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اچھوں میں اور بروں میں فرق کرے، جو اچھے ہیں ان کو ان کی اچھائی کا اجر دے، اور جو برے ہیں ان کو ان کی برائی پر پکڑے۔ تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں
جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ بندوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے؟ کیسے کرے گا وہ پہلے بتا دیا کہ اس کے کرنے کے لیے اس کے پاس بھرپور صلاحیت موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ اس دنیا میں تو اندھے اور بینا، نیک اور بد دونوں تقریباً ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی تھوڑا بہت آپ اگر ہے فرق تو وہ فرق یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کس کو زیادہ مل رہا ہے کس کو کم مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی میں تو فیصلہ نہیں ہوتا، اس دنیا میں تو دونوں ہی گروہوں کو خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں اور سب ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم سوچتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تبھی اپنے تجسس کا مادہ ہونا چاہیے لازماً قرآن مجید تو یہ بار بار کہتا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کے بارے میں غور کرتے رہیں، تبھی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا ایک بنانے والا ہے کہ جو حکمت رکھتا ہے، جس کی رحمت ہے، جو پال رہا ہے، جو بڑا مہربان ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اسی دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو تجربات کر رہے ہیں، جو آپ نے زندگی کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے گا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ دنیا کی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنی لازمی ہے، جس کے بغیر اس دنیا کی زندگی میں ہونے والی دھاندلی، اس میں برائی اور اچھائی دونوں کا ایک ساتھ چلنا اور نتیجہ خیز نہ ہونا، یہ وہاں جا کے سمجھ میں آئے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، تو آخرت کی گھڑی لازماً آنے والی ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس، مگر اکثر لوگ لا یؤمنون، نہیں مان رہے۔ یعنی یہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جا رہا ہے، جو اس کے مخاطبین ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک اٹل حقیقت ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یعنی یہ لوگ جو نہیں مان رہے، یہ لوگ کہ جو آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اصل میں ان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کی عبادت کے معاملے میں گریز، ٹال مٹول، نظر انداز کرنے کا رویہ اختیار کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر اتنا مہربان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں اس کو پورا کروں گا، دعائیں سنوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ مانگنے والے کے لیے ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے، اس میں وہ جو اللہ نے دنیا کو چلانے کی مصلحت، حکمت پیش نظر رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیار بیٹھے ہیں کہ ہم انسانوں کا فرمائشی پروگرام پورا کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، اور جب وہ سن لیتا ہے تو وہ رجسٹر ہو جاتی ہے، مگر آپ نے جو مانگا ہے کیا بین ہی وہی آپ کو مل جائے اور فوراً مل جائے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوگا کہ اللہ کی حکمت میں یہ ہوگا کہ آپ کو ملے مگر کچھ تاخیر کے ساتھ ملے۔ کیوں؟ اللہ
بہت سی مصلحتیں، بہت سی حکمتیں رکھتا ہے. آپ کا امتحان پیش نظر ہوتا ہے، آپ کے اندر صبر پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، اللہ پر اعتبار پیدا ہو. یا ابھی اس کا ٹائم ہی نہیں آیا، وقت ہی نہیں آیا، آپ کو وقت سے پہلے مل جائے تو آپ ہی کے لیے برا ہو، آپ ہی کے لیے بگاڑ کا ذریعہ بن جائے. اور بعض اوقات جو کچھ آپ مانگتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر کچھ اور ٹھیک ہے. آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے لیے مطلوب ہی نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بولنا بھی تو کم آتا ہے. آپ کسی اچھے زبان پر عبور رکھنے والے سمجھدار آدمی کے سامنے جا کے بات کریں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہوں گے اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں واقعی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں. تو اللہ کی خدمت میں جب ہم اپنی دعا پیش کرتے ہیں تو اصل میں ہم پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ ہماری ضرورت اصل میں کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو اختیار کیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں یہ ہم کو یہاں نہیں ملنا چاہیے، اس میں ہماری بہتری ہے، اور اگر ہم اس کے لیے صبر کریں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اس سے بعض لوگ، اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعا کر رہے ہیں دعا تو قبول ہو نہیں رہی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ میں نے جو مانگا ہے نا وہ والا بٹوا مجھے مل جائے. نہیں، وہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دے. وہ اللہ میرے کو بٹووں کی دکان نہیں رکھی ہوئی کہ آپ کو پکڑ کے آپ کی فرمائش کا بٹوا دے. یعنی مطلب آپ نے جو مانگ لیا ہے نا اب وہ سمجھ میں آ گیا ہے، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق آپ کی دعا پر غور فرمائے گا اور پھر اس کو پورا کرے گا جس شکل میں جس وقت وہ مناسب سمجھے گا. تو اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دعا اگر اللہ کے حضور میں انسان نے کی ہے اور وہ قبول ہو گئی ہے تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ دعا پہنچ گئی. باقی اس کا نتیجہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، آ جائے گا. جو زیادہ بہتر جانتا ہے وہ اس کے مطابق رسپونڈ کر دے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں چنانچہ میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر رسوا ہو کر داخل ہوں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایسی بے پناہ جنرس دعوت موجود ہے، ایک امکان اس کی طرف سے آیا ہے کہ آپ مانگے، کیا مانگتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص مانگنے سے گریز کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں تکبر کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جو تکبر کرتے ہوئے گریز کرتا ہے میری عبادت سے تو ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور ذلیل ہو کر. یعنی یہ تکبر، یہ خود پسندی اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے آگے جھکنے سے روک دیتی ہے، اور انسان پھر اللہ سے مانگنے سے گریز کرتا ہے، اور یہ پھر انسان کو آخرت میں برباد کر دے گی. یہی تکبر ہے کہ جو اصل میں انسان کو حق سے بھی روکتا ہے، صحیح بات کو سمجھنے سے بھی. اس آیت سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اصل میں جس کو آپ عبادت کہتے ہیں اس کا اصل جسٹ، اس کا اصل خلاصہ وہ دعا ہے. یعنی پہلے فرمایا کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو تکبر کر کے گریز کرتے ہیں میری عبادت سے، عبادت یعنی جس کا لب لباب، جس کا اصل حاصل دعا ہے، تو وہ داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہو کر. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے بنایا رات کو کہ تم اس میں سکون حاصل کرو،
آرام کرو، اور اس نے دن کو بنایا روشن۔ روشن، یہ اصل میں وہ آیت ہے جو میں عام طور پر کوٹ کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن مجید اپنی بات جس طرح سے بیان کرتا ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی موجود ہیں جو بیان نہیں ہوتے، اور ایک پڑھنے والا قرآن کے سٹائل کو سمجھ کر وہ جان لیتا ہے کہ پوری بات کیا ہے۔ یہ ویسے دیکھیے یہ کمال ہے پریزنٹیشن کا کہ آپ کے سامنے ایک بات کی گئی ہے جس میں الفاظ تھوڑے ہیں، لیکن آپ اگر اس زبان کو سمجھتے ہیں، بیان کے اس سٹائل کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو پوری طرح سے یقین ہو جائے کہ بات پوری ہے۔ دیکھیں کیا ہوا ہے یہاں جو بات ہوئی ہے یہ یوں ہوئی ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے جعل لکم اللیل لتسکنوا، اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو کہ تم آرام کرو فیہ، اس میں، رائٹ، والنہار، اور دن کو اس نے بنایا مبصرا، روشن۔ دیکھنے والا۔ رات کو یہ نہیں بتایا کیا بنایا، اندھیری۔ رات کے بارے میں یہ بتایا کہ اس میں کیا کرو، آرام کرو۔ دن کے بارے میں بتایا کہ وہ روشن ہے، یہ نہیں بتایا کہ کیا کرو، عمل کرو، اس میں کام کرو۔ سو ایک جگہ کام کرو نکال دیا، ایک جگہ اندھیری نکال دیا۔ آرام نہیں کر رہے تو ظاہر ہے آپ تو کچھ کر رہے ہیں۔ ادھر اس نے روشنی بتا دیا، ادھر رات کو کیا کرنا ہے وہ بتا دیا۔ دونوں کی کو ایک سامنے رکھ کے جب آپ کھولیں گے تو پوری بات سامنے آ جائے گی۔ سو پوری بات یہ ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اندھیری کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ یہ پوری بات۔ تو یہ قرآن میں بہت ہوا ہے کہ اللہ نے ایک بیان میں، ایک جملے میں کچھ ایسے الفاظ کو omit کر دیا کہ جو بیان میں تو نہیں ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ میں، اگر کوئی سمجھ کے اس کو زبان جانتا ہو، اس کو پڑھے تو پوری بات سمجھ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری زبان میں تو ایسے نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن کی عربی کو سمجھتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں اور اس طرح کے سٹائل، اس طرح کے بیان کے انداز سامنے آتے ہیں تو پھر آدمی اس کے ٹیسٹ سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے کے لوگوں کو اللہ کے اس کلام کے انہی فصاحتوں، بلاغتوں اور انداز کی جو خوبیاں ہیں اس نے متاثر کیا، اور انہیں ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ کلام نہیں ہے کہ جو بالکل سادہ سپاٹ ہے، بلکہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی وہ عبادت سے گریز کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ جو ان کو مہلت دیے ہوئے ہے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ نے تو بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے بھی بڑی سہولتیں فراہم کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی، اس موجودہ زندگی کے بعد جو اگلی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے اس کے لیے جو اس نے اہتمام کیا ہے، اس کی غرض سے، اس کی خاطر بھی وہ بہت سے ایسے امکانات پیدا کر رہا ہے، ان کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ جن کو اگر لوگ جانیں تو وہ یہ محسوس کریں کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت فضل کرنے والا، بہت کرم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے، ان کو اس بات کا احساس نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق۔ یعنی دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ رات اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت مختلف، دن اپنے ظاہر کے لحاظ سے رات کا الٹ، ان دونوں کے تضاد کے اندر باہمی ایسا تعامل، توافق، ہارمنی ہے کہ دونوں مل کر تمہاری زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔
یعنی رات تمہارے آرام کی ضرورت کو پوری کر رہی ہے اور دن تمہارے کام کاج کرنے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. یہ دونوں مل کر تم انسانوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. یہ اللہ کی ارینجمنٹ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات میں چاہے کچھ آپ کو چیزیں ایک دوسرے کی ضد بھی نظر آئیں، لیکن وہ سب ایک خدا کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا، رات کسی اور کی ہوتی اور دن کسی اور کا ہوتا، تو پھر کاہے کو وہ آپس میں تعاون کر کے آپ کے لیے آپ کی زندگی کو آسان بناتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات جس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے، یہ اپنے ڈیزائن سے بتا رہی ہے کہ اس کا خالق، اس کا چلانے والا ایک ہی. تو فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. یعنی یہ وہ اس کی نفی ہے کہ یعنی کچھ چیزوں کا کو بنانے والے اور ہیں، کچھ کے خالق مالک اور ہیں، کچھ کے اور ہیں. نہیں، اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے جو اس کو چلا رہا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. یعنی یہ جب سب اسی نے بنایا ہے، سب مل کر اسی کے فیصلے اور حکم کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے کی جائے گی؟ کوئی اور کیسے اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ بھی معبود قرار دیا جائے؟ اس کے بارے میں بھی یہ مانا جائے کہ اس سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا سنتا ہے اور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. فرمایا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے سوا. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں اوندھے ہوتے رہے ہیں یہ لوگ کیسے پلٹے جا رہے ہیں، یعنی گریز کر کے نکلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح سے پلٹ دیے گئے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یعنی وہ بھی جو پہلے ہو گزرے، انہوں نے بھی اسی طرح سے تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود گریز کا رویہ اختیار کیا. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ان تمام حقائق کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب دین کی بات کی جائے، ویسے تو ہر بات کے لیے ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بغیر کسی تعصب کے، بغیر جذبات کے بات کو سمجھیں. اپنی بات کرنی ہے تو سلیقے سے بیان کریں، اس لیے کہ صحیح بات کو سمجھنا اور صحیح بات کو ماننا یہی اصل میں دین کا تقاضا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ الٹے چلے جاتے ہیں، وہ اوندھے ہوتے رہتے ہیں. ان کو جو بات سامنے آتی ہے اس سے وہ گریز کرتے ہیں اور پہلو تہی اختیار کرتے ہیں. جی، یعنی الٹے کر دیے جاتے ہیں، اوندھے کر دیے جاتے ہیں، یوں ہے. یجحدون تو انکار کرنے والے، انکار کرنا. اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن، ایک جگہ مستقر، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. یعنی اگر تم دیکھو تو جیسے انسان کی گھر کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس نے اس دنیا کو بنا دیا ہے. یعنی اس دنیا میں جو ہمیں زمین کا فرش ملا ہے وہ بالکل ایسے ہمارے لیے ہموار ہے کہ ہم اس میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں آسانی کے ساتھ. آسمان کو اس نے ایسی چھت بنا دیا کہ باہر نکلتے ہوئے، اس کے نیچے آتے ہوئے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے. وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کیا ہی عمدہ صورتیں ہیں جو اس نے بنائیں تمہاری. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ
یہ جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، خواہ وہ آسمان ہو یا زمین ہو، خواہ تمہاری اپنی شخصیت اپنی صورت ہو، خواہ تمہیں ملنے والا رزق ہو، سبھی کچھ تو اس نے دیا ہوا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب پروردگار، فتبارک اللہ رب العالمین، سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو جہان والوں کا رب ہے، جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی وہ ہے کہ جس کے آگے تمہیں جھکنا چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو تم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہو اسی کا دیا ہوا ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، چنانچہ تم اس کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اطاعت اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ یعنی جب وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ مانا جا سکے کہ وہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی لوگ مانگتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، وہ اس کو جانتا ہے اور پھر ان کو پورا کرنے کی صلاحیت طاقت رکھتا ہے۔ کیسے ہم نہیں جانتے، یعنی سپر نیچرل طریقے سے، ایسے انداز میں کہ جس کو ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ہستی جس کو الہ کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کا بار بار کا بیان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی الہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی نہیں ہے۔ یہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اللہ کا کسی چیز میں بھی مقابلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اللہ کی صفات اور ہماری صفات میں اشتراک ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی حکمت رکھتے ہیں وہ بھی حکمت رکھتا ہے، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی طاقت رکھتا ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح سے ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں اپنے عزیز داروں کے ساتھ قریبی لوگوں سے محبت ہے، تو اللہ سے بھی محبت ہے۔ اللہ نے دوسروں سے محبت جائز دائرے میں کرنے سے روکا نہیں ہے، لیکن چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لا محبوب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا وجود ہے، باقی اور چیزوں کا بھی وجود ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے، لیکن ہیچ ہے، حقیر ہے، بہت کمتر ہے۔ محبت میں اللہ کی محبت سب پر غالب ہونی چاہیے، مگر الہ کے بارے میں کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ یعنی کوئی ذرا سا بھی کم درجے میں، کم انرجی والا، کم صلاحیتوں والا بھی کوئی الہ نہیں ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کو آپ اللہ کے علاوہ پکاریں ایسے کہ آپ کو خیال ہو کہ نہیں یار وہ بھی سن رہا ہے، اس کو بھی کچھ باتیں معلوم ہیں اور وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ گپ ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں۔ یہ بات ہے جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، چنانچہ وہی وہ ہستی ہے کہ جس کو پکارا جائے، اس لیے کہ کسی اور کے پاس یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، چنانچہ اسی کے آگے جھکو۔ فرمایا کہ فدعوہ، تو پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر کا حقدار وہ اللہ ہے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا، یعنی اسی کا شکر ہے کہ جو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اور سارا شکر اس کا ہے۔
اس لیے کہ اگر کسی اور کا شکر بھی آپ کو ادا کرنا ہے تو وہ جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نظام کا حصہ ہے. تو تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا رب ہے. قل انی نہیت، آپ کہہ دیجئے کہ میں روک دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لما جانی البینات من ربی، جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب حق آپ کے پاس آ گیا، واضح نشانیاں آ گئیں، اس کے بعد پھر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو پکارنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں جہان والوں کے رب پالنے والے کی فرما برداری اختیار کروں. یعنی یہ اب مجھے میرے رب کی طرف سے جو پیغام ملا ہے اس پیغام میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے، چنانچہ میں کسی صورت بھی روگردانی نہیں کر سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں کسی علاقے میں کسی انسان کو اس معاملے میں کوئی شبہ ہے، کوئی بات کے سمجھنے میں رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر لے گا، دیکھ لے گا کہ بھائی کیا رکاوٹیں تھیں. کتنا ایک جان سکتا تھا، جتنا جان سکتا تھا پھر اس کے مطابق اس نے صحیح رویہ اختیار کیا یا نہیں کیا. لیکن میرے لیے اس کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ مجھ پر تو بات آخری حد تک واضح ہو گئی. یہ ظاہر ہے کہ دوسروں کو سمجھانے کا انداز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے، لیکن یہ دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب بات اتنی واضح ہو چکی ہے تو اس کے بعد اس کا کیا امکان ہے کہ کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور کی فرما برداری قبول کی جائے. هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے کہ جس نے تم کو بنایا مٹی سے، پیدا کیا مٹی سے. ثم من نطفہ، پھر نطفے سے. ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے. ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تم کو اٹھاتا ہے، نکالتا ہے ایک بچے کی مانند. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم بڑھو، پروان چڑھو اپنی جوانی کو، جوانی کی عمر کو پہنچو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ. یعنی اس میں یہ بات ظاہر شامل ہے کہ بعض لوگ درمیان ہی میں وہ بلا لیے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو مہلت ملتی ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں وہ بھی ہیں کہ جو وفات پا جاتے ہیں پہلے، من قبل، اس سے پہلے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ تم ایک مقرر مدت کو پوری کر لو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو. یعنی اس سارے سفر کو گزار کے تم حقیقتوں کو سمجھو. یہ ظاہر ہے کہ زندگی میں انسان جب مختلف فیزز سے گزرتا ہے تو ان سے گزر کر انسان کو اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی دیکھ کر اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اس کی توحید، اس کی مہربانیاں، اور جو بھی تعلیمات ہم کو ملی ہیں آخرت سے متعلق، ان کے حقائق دھیرے دھیرے سمجھ میں آتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کی زندگی کا سفر جس طرح سے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، اس میں اس کی مختلف سٹیجز پر انسان کو مختلف حقائق سمجھ میں آتے ہیں. بعض زندگی کے وہ مراحل ہوتے ہیں ابتدا میں، جوانی میں، کہ جس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ ذرا آگے چل کے سمجھ میں آتی ہیں. تو اللہ نے انسان کے لیے یہ بھی ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو مختلف زندگی کے مراحل سے گزارتا ہے.
وہی بات بار بار آپ کو بتائی جائے اور آپ کی زندگی میں حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو شاید آدمی ایک ہی بات جو ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار اس کو سمجھنے میں کچھ بیزاری محسوس کرے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ باتیں انسان کو جب وہ ایک فیز سے دوسرے فیز کی طرف پہنچتا ہے، ایک سٹیج سے بڑھ کر دوسری سٹیج کی طرف جاتا ہے، تو اس کو وہی باتیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بھی یہی کچھ دیکھتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ دوسروں کے معاملے میں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. بچے ہیں، بچے زندگی گزارتے ہیں اپنی خاص ذہنی سطح کے مطابق، اپنے شوق، اپنی دلچسپیاں، اپنے جو ان کے ساتھی ہیں ان سے متاثر ہو کے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ویسے بن جائیں جیسے وہ اب بنے ہیں. بھائی آپ بائی دا وے جس عمر کو پہنچے ہیں اس میں کافی ٹائم آپ کو لگا ہے، تو ان کو بھی ذرا آنے دیں ادھر تک، اچھی طرح سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. لیکن اگر آپ کو توفیق 35 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کو ہوئی ہے تو وہ تو ابھی 12 سال کا ہے بھائی. اس کو ذرا آپ جس طرح سے آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں. لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے ایک سفر طے کیا ہے. اس زندگی کے سفر میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ ہم نے محسوس کیا ہے، بڑے تجربات سے ہم گزرے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پہنچ جائیں تو میں احساس ہوا کہ یار نماز پڑھنا بھی ایک ضروری چیز ہے. تو اسی طرح سے اور معاملات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اپنی مہربانی سے انسان کو اپنی نشانیاں دکھانے، رجسٹر کروانے، اس کو اس سے متاثر کروانے کے لیے زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے. اور یہ وہ مراحل ہیں کہ جن سے گزرنے کے بعد انسان کے اوپر دھیرے دھیرے بہت سے حقائق واضح ہوتے ہیں جو زندگی کی کسی ایک سٹیج پر اس طرح ظاہر نہیں ہوتے، اس طرح انسان کو رجسٹر نہیں ہوتے. فرمایا کہ تم پہنچتے ہو پھر اپنی مدت تک کے لیے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی آدمی دوسروں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اب وہ مدت بھی آنے والی ہے کہ جس مدت کو جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اور زندگی کا سفر مکمل ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارے اپنے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر انسان کو غور کرنے، بات حقیقت سمجھنے کے لیے اور موقع ملتا ہے اگر انسان بات کو سمجھنا چاہے. فرمایا هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے کہ جو موت بھی دیتا ہے. یعنی وہی ہے جس نے یہ سب کچھ جو تمہیں اپنی زندگی میں ملا اسی نے تمہیں فراہم کیا، اور وہی تمہیں موت سے بھی دوچار کرے گا. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اس کو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کے لیے یہ سارے مراحل جو تمہاری زندگی کے جن کے بارے میں یہاں ہم نے اشارہ کیا، یہ کروانے، ان سے تمہیں گزارنا اگر ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سبھی کچھ ممکن ہے. جب تمہیں بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک لے جانے کے بعد تمہیں دنیا سے لے جاتا ہے تو پھر وہ تمہیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکے گا؟ اس کا تو حال یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی. چلیں جی، اس کو ہم پھر پڑھتے ہیں، اس کی ترجمہ ان آیات کا. ہم نے آج آیت نمبر 56 سے آج کا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. ان فی صدورہم، یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے عطاہم جو ان کو پہنچی ہو. ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تکبر کے، بڑائی کے. ما ہم ببالغی، ایسی بڑائی کہ جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے.
فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگیے، انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق اکبر، زیادہ بڑی مشکل ہے، من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق کے مقابلے میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ آخرت آخر کیوں نہیں ہوگی، اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہیں یہ وہ ہیں جو برائی نہیں کرتے، یعنی یہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں مانتے، ان لوگوں کی اکثریت نہیں مانتے۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، پکارو مجھ کو، دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے گریز کرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اب یہ میں ترجمہ پورا کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اندھیری تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور اس نے بنایا دن کو روشن تاکہ تم اس میں کام کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، فانا تؤفکون، تو پھر کہاں اوندھے ہو جاتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح سے اوندھے ہوتے رہے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے مستقر بنایا، ایک قرار کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورت گری کی، فاحسن صورکم، تو کیا عمدہ تمہاری صورتیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، فتبارک اللہ، تو بہت برکت والا ہے اللہ رب العالمین، جہان والوں کا رب۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، فادعوہ، تو پکارو تم اس کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، الحمد للہ رب العالمین، تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب، پالنے والا ہے۔ قل انی نہیت، کہہ دیجئے کہ میں روک دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات، جب کہ آ گئی میرے پاس واضح نشانیاں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وامرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں فرما برداری اختیار کروں جہانوں کے
رب کی، پالنے والے کی۔ هو الذی، وہی ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو وہ بچے کی شکل میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم کو وہ بڑھاتا ہے تمہاری جوانی کو پہنچنے، کہ تم جوانی کو پہنچو، لتکونوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تمہیں آگے کے اور مراحل سے گزارتا ہے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو وفات پا جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک مقرر مدت پوری کر لو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پھر جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ کہتا ہے اس کے لیے بس، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جنان، اگر آپ کے سوالات نہیں ہیں تو یہاں کچھ سوالات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جزا سزا جو ہے، جی، ایک انسان دنیا میں قتل کرتا ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے، جی، یا اس کی آخرت میں بھی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں بہت سے قاتل ہیں جو نہیں پکڑے جاتے، بہت سے ہیں کہ جو قتل کرتے ہیں اور ان کو سزا مل جاتی ہے، مگر انہوں نے قتل جس طرح سے کیا ان کے اندر کوئی ندامت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو قتل کی سزا ملتی ہے اور وہ اس سزا کو جب پا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی سزائیں ہیں یہ اصل میں انسان کے گناہ کے مطابق کم ہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان نے جو جرم کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، کچھ ظالم سزا زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا برا ہے اس کی سزا دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر کسی ایک انسان کو قتل کر دے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس لیے کہ اصل میں اس نے ایک فرد کو قتل کرتے ہوئے اس فرد کی جو زندگی اور جینے کا حق تھا اس کا احترام نہیں کیا۔ تو یہ جینے کا حق اور زندگی کا احترام یہ ہے جس کو کہ قاتل چھین لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے، قتل تو اصل میں ایک ڈیٹرنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو سزا نہیں دیں گے تو پھر وہ اور قتل کرے گا۔ لیکن کوئی اگر یہ مان بھی لے کہ ایک قاتل کو قتل کر دیا اور اس کو کافی سزا مل گئی، تو اگر ایک قاتل نے 10 قتل کیے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں اگر کوئی بدلہ ملتا بھی ہے تو وہ ادھورا ہوتا ہے، اور عمل جو ہے برا وہ صرف ظاہر کا عمل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اس کا باطن، اس کی نیت، اس کے محرکات بھی شامل ہوتے ہیں جو بالعموم دنیا کا کوئی قانون کیٹر نہیں کر سکتا۔ اس لیے دنیا کی سزا بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے آخرت میں سزا سے بچنے کا ذریعہ بن جائے، بشرطے کہ سزا پانے والا اپنی سزا کو پاتے ہوئے اپنی توبہ پشیمانی کا اظہار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ ذمہ کی سزا جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں، خنثی کرنا ہے،
دیکھیں اگر کسی کو زنا کی سزا یہاں پہ دنیا میں مل جاتی ہے کیا پھر بھی اس کی آخرت میں سزا ہے؟ زنا کی سزا قرآن مجید کے مطابق 100 کوڑے ہیں۔ 100 کو وہ 100 کوڑے اس کو پڑیں گے جب وہ جرم آخری حد تک ثابت ہو جائے گا۔ جو ہمارے ہاں مشہور ہے رجم، پتھر مارنا، یہ اصل میں قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی کہ جو زمین میں فساد مچائیں گے۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق یحاربون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزاؤں کو بیان کیا اللہ نے۔ یعنی وہ کئی آپشنز ہیں، ان میں سے پہلی آپشن ہے أَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ عام قتل کی سزا ہے بس قتل، آپ نے ہینگ کر دیا، سزا مل گئی۔ یہاں عبرت ناک موت ہے، پتھر مار کے قتل کرنا، جس کو آپ سنگسار کہتے ہیں، رجم، یہ اصل میں عبرت ناک موت ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جرم کو سادہ شکل میں نہیں کرتے بلکہ سادہ سے بڑھ کر گھناؤنی شکل میں کرتے ہیں، زمین میں فساد مچ جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے سادہ قتل اور ایک ہے قتل کا سلسلہ، سیریل کلنگ۔ تو ان دونوں میں فرق ہے نا، ایک قتل ہو گیا، بہت بڑا جرم ہوا، لیکن ایک یہ ہے کہ قتل کرنے کی ایسی فضا آپ بن گئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص اب ڈر رہا ہے کہ کس کی باری آنے والی ہے۔ تو یہ جب کوئی فرد یا کوئی جتھا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید ترین سزا بیان کی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک ہے چوری اور ایک ہے لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اب صرف یہی نہیں ہے کہ جرم ہوا ہے، بلکہ جرم اس شکل میں ہوا ہے کہ زمین میں فساد مچ گیا ہے۔ اسی طرح سے زنا ہے۔ زنا کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ 4 گواہ نہیں ہوں گے، اس سے پہلے وہ رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پر ریپ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پر اس کا کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہ سادہ زنا نہیں ہے، یہ اب زمین میں فساد مچ گیا، تو اس کی سزا ہے جو قرآن مجید میں بتائی ہے، عبرت ناک موت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شکل میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا وہ تھی رجم۔ اسی طرح جو یہ مرتد ہے، مطلب جو اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر دیتا ہے، عام تو یہ ہے نا کہ اس کی سزا بھی موت ہے۔ دیکھیں، وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں، جیسے رجم کی سزا ہے، جیسے یعنی زانی کے لیے ابھی آپ نے پوچھا، آپ پوچھ رہے ہیں مرتد کی سزا قتل ہے، یہ اس لیے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے حدیث کو قرآن سے کاٹ کر الگ سے دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ماننا شروع کر دیا۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کی حیثیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ انہی کو نیچے لے آئیں قرآن کے فٹ نوٹ کے طور پر، آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی میں نے آپ کو رجم کا بتایا، بالکل اسی طرح سے یہ والی جو بات ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں 3 جگہوں پر کم سے کم میرے ذہن میں ہے اس بات کے امکان کو بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ دین کو چھوڑ دیں، تو کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ ان کو آخرت میں سزا ملے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دیں تو قتل کر دو۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیسے ٹھیک ہے؟ قرآن کی روشنی میں قرآن نے یہ بتایا ہے، اور یہ ہم بہت پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن کی صورتوں میں، مس کر ہی نہیں سکتے، بلکہ قرآن نے اس کو اتنا بتایا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن کی چند نمایاں پریڈومیننٹ تھیمز میں سے، کہ جب اللہ کے رسول کسی قوم کسی بستی پر آتے ہیں، یعنی پیغام پہنچانے کے لیے، اور حجت تمام کر دیتے ہیں،
اور قوم انکار پر اڑ جاتی ہے تو پھر ان کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، ان کی قوم نے جب انکار کیا تو ان کو اس دنیا میں جو سزا ملی وہ آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے، یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ اب ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، جنہوں نے ہمارے رسول کے ذریعے سے پیغام پایا براہ راست اور سننے کے جاننے کے باوجود انکار کر دیا اور اس کی مخالفت کی، تو ان کے لیے سزا قتل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو جائیں اور پھر کسی موقع پر مثلاً حضور کے انتقال کے بعد وہ پھر منحرف ہو جائیں تو ان کی وہی سزا ہونی چاہیے جو پہلے تھی، یعنی اگر وہ انکار کرتے تو قتل ہوتے، اور جھوٹ موٹ میں ایمان لے آئے اور پھر بعد میں بھاگ گئے پھر قتل ہوں گے۔ اس کا کوئی تعلق بعد والے لوگوں سے ہے ہی نہیں۔ میں اور آپ تو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہی نہیں پڑتا، میرا بڑا واسطہ پڑتا ہے بہت سے ایسے لوگوں سے جو اتنے بیزار ہیں، دین سے تو بیزار کوئی لپاٹیا ہی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح دین پیش کیا جا رہا ہے، یعنی تو کہتے ہیں جی کہ یہ کیا ہم سے باتیں کی جا رہی ہیں، تو وہ اپنے دل میں بالکل منحرف ہیں۔ اور سچی بات ہے ان کا کوئی اس میں قصور ہے یا نہیں، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دین کے نام پر وہ باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں کہ جو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، تو ہم اس کو کیسے مان لیں؟ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ مرتد کی سزا قتل ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے، نہ کہ میرے اور آپ کے لیے۔ ہمارے ہاں تو اب اس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ایک لطیفہ لگتا ہے، کیا کہ ہم جاتے ہیں مثال کے طور پر عیسائیوں کو، ہندوؤں کو تبلیغ کرنے، کریں گے نا، کریں گے، ہم مجھے موقع ملے گا تو میں تو بات پہنچاؤں گا، ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ہم جب ان سے بات کریں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ دیکھو تم ہماری بات سنو اور ہمارے دین کو اختیار کرو، لیکن ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے تمہاری بات سن لی اور ہمیں تمہاری بات سمجھ میں آ گئی تو ہمیں تو مار دیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی صاحب چائے پئیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ ہماری بات سننے کے تیار نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں۔ تو یہ کیا ہے یار؟ کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ باقاعدہ لا ہے ملیشیا میں، کیونکہ ملیشیا ایک بہت دلچسپ ملک ہے، اس میں مسلمانوں کی آبادی بیئرلی میجورٹی ہے، ذرا سے زیادہ ہے، اور چینیوں اور ہندوؤں کو ملائیں تو تقریباً مسلمانوں کے برابر ہے، ذرا مسلمان زیادہ ہیں ملئی، مگر وہاں بعض قوانین جو ہیں وہی ٹریڈیشنل مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بنے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا ورنہ مار دیا جائے، اور چنانچہ وہاں بعض اوقات پولیس عیسائی پریچرز کو پکڑ لیتی ہے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے جرم میں۔ بعض عیسائی پریچرز پکڑے گئے، کیا جرم کر رہے تھے؟ مسلمان کو تبلیغ، فار گاڈ سیک یار آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، یعنی میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یار، ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، یار آپ جہاں جائیں آپ ان کو مسلمان کریں، کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ آپ کھٹکھٹائیں کہ بھائی کم ان، ذرا کین آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ اٹ، بھائی آپ اگر کوئی بات کر سکتے کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس لکھنے کی اگر صلاحیت ہے آپ لکھ کے کریں، آپ لوگوں سے ملیں، مگر خدا کے واسطے یہ بات نہ کریں کہ جناب ہم تو آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ہمیں نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے ہمیں کنونس کر لیا تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو یہ اصل میں کیا کنٹرڈکشن ہے؟ یہ پیدا ہوئی ہے ہمارے یہاں اس انڈرسٹینڈنگ سے کہ جس میں ہم نے حدیث کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا۔ تو ہم بات تو بڑے ادب سے کرتے ہیں، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سیریس، بڑی سنگین چیز ہے کہ آپ دین کے ایک ایسے ورژن کو پیش کریں
کہ جو اصل میں دین ہے ہی نہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے نام پر ایسی پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پریزنٹیشن ہے ہی نہیں. یعنی رائٹ, لیکن وہ لیک آف نالج کیوں ہوتی ہے کہ ہم ڈسکشن اور ڈائلاگ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں آپ تو میری بات بڑی تمیز سے اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ میری بات سنیں, لیکن کوئی بندہ ذرا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کا ہو تو وہ تو یا تو واک آؤٹ کر کے چلا جائے, چیخے میرے اوپر کہ یہ آپ ایک نئی بات کیوں کر رہے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ زنا کی سزا چاہے وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑی ہے؟ اس لیے وہ یہ مانتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار پلیز ضرور مانیے, آپ کا حق ہے, مگر دوسری بات بھی سن لیجیے. یہ جو آپ کا نقطۂ نظر ہے اس پر اعتراضات بھی سن لیجیے تاکہ آپ کی بات بھی سامنے آ جائے, ہماری بات بھی سامنے آ جائے. تو یہ پرابلمز ہیں سمجھنے میں. اور وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جو ہم نے بات پہلے سے مان لی ہے, جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں. یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید ہے. تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں نا مجھے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یار میں پیدا تو ہو گیا ہوں مسلمان بٹ یو نو واٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, تو یہ کہہ سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے خود آج ہی سنا کسی سے کہ میں حج پر بھی نہیں کرتا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں 2-3 سال پہلے میں لنڈن گیا تو میں نے اپنے میزبان سے فرمائش کی اور ہم گئے 3 ایسے لوگوں سے ملنے جو ایکس مسلمز ہیں, اور وہاں باقاعدہ ایکس مسلمز کی ایک ایسوسیشن ہے. سو وہ ہیں ایسے لوگ. وہ ان 3 میں ایک پاکستانی تھا, ایک بنگلہ دیشی تھا اور ایک مصری تھا. سو یو نو وی ٹاک ٹو ایچ ادر. ہم 3 versus 3 تھے. ہم نے اپنی بات کی اور ان کی بات سنی اور ایک اچھے ماحول میں ہوئی. ہم نے پوچھا کہ جی آپ کو کیا مشکل ہوئی, تو انہوں نے اپنی بات بتائی. ہم نے کہا جی کہ ہمارا اس بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو ظاہر ہے کہ آخر وہ کسی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں نا, تو ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم نے انہی کی جگہ پر نماز پڑھی اور ایسے خوشگوار انداز تھا کہ وہ باہر چلے گئے. ہم نے کہا ذرا پلیز باہر چلے جائیں. تو جب وہ اندر آئے تو ہم نے کہا جی ہم نے آج آپ کے اس آفس کو ہم نے پاک کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہاں آپ جائیں گے تو ہم اپنے اس آفس کی دوبارہ صفائی کرائیں گے. تو بھائی ایک بات یہ ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہمیں ان کو بات سمجھانی ہے, ان کے اعتراضات سننے ہیں. اس میں غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے خیر جاتے ساتھ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم انشاءاللہ آپ کو مارنے نہیں آئے. سورہ ہود آیت نمبر 17 اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود تھی. سوال یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کتاب دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. جی ہاں اور جی نہیں, یہ انگریز کا اسٹائل ہے, یس اینڈ نو. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تورات قرآن کے مطابق کتاب تھی اور انجیل قرآن کے مطابق حکمت تھی. تورات اصلاً قانون شریعت اور حکمت اصلاً اخلاقی تعلیمات اور ایمانیات پر زور دینے والی کتاب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات ایکولی امپورٹنٹ تھی. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات اور قانون کو بدلنے ختم کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کو ری ایمفسائز کرنے آیا ہوں. سو آپ یوں سمجھیے کہ تورات, انجیل اور درمیان میں زبور تینوں مل کر وہ رول ادا کر رہے تھے کہ جو قرآن مجید نے سائملٹینیسلی تینوں کو اٹھا لیا. یعنی تورات قانون شریعت, زبور دعا و مناجات, انجیل حکمت ایمانیات و اخلاقیات. تو قرآن سب کا مجموعہ ہے. تو یہ معاملہ ہے. اس لیے مسیح علیہ السلام تورات کے فالوور تھے اور ان کو یہی کہا گیا تھا. سورہ سبا کی آیت نمبر 45 اور اس سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا. سوال وہ کیا تھا جو ان کو دیا تھا؟ یعنی چودراہٹ, طاقت, دولت, یہ قریش کے لوگوں کو.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریش کے لوگوں کو جو ہم نے ایک دنیاوی مقام دیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو 10% بھی نہیں ہے اس کا کہ جو ہم نے عاد سمود کی قوموں کو دیا تھا، اور ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بات ہے جو کہی گئی۔ اس میں ایک سوال ہے میرا، جی مطلب یہ ابھی جو پہلے بات ہوئی نا قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جی ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، جی میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ایک مطلب پوائنٹ ان ٹائم میں ایک اسپیسیفک لوگوں کے اوپر یہ نازل ہوا، ناٹ ان براڈر کنٹیکسٹ کے اس زمانے میں یہ حکم تو نہیں آیا نا کہ پورے سعودی عرب مطلب پورے عربیہ کو مار دو پکڑ کے، مطلب اس وقت بھی تو لوگ نان مسلم تو بعد میں بھی کنٹینیو رہے نا وہاں پہ۔ نہیں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا جزیرہ نما عرب، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ پورے علاقے ہی میں آبادی تھی، تو ابھی بھی نہیں ہے، کچھ علاقے تھے جہاں لوگ آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر اس آیت کے نزول تک 13 جمع 9 22 سال گزر گئے۔ ان 22 سالوں میں صورتحال ایسی ہو گئی اس پورے علاقے میں مشرکین تک قرآن کے توحید کا پیغام اچھی طرح سے پہنچ گیا۔ قرآن مجید نے ان سب لوگوں کو بہت موقع مہلت دی، بہت سے ایسے حالات گزرے کہ جن کے نتیجے میں ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جس کے انکار کے نتیجے میں ہم کو اسی دنیا میں سزا کی وعید اس کے بارے میں پرومس کر دیا گیا ہے، خبردار کر دیا گیا ہے۔ تو پھر یہی اعلان تھا، یہ آپ سمجھیے کہ اعلان ہوا ہے حج میں کہ محترم مہینوں کو گزر دو، وہ چھوڑ کے پھر قتل کرو جہاں کہیں ان مشرکوں کو پاؤ۔ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو نہیں پہنچا، یہ قرآن نے ایکنالج کیا، لیکن قرآن نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ تم کو یہ کہیں کہ ہمیں بات ہی نہیں پہنچی تو تم ان کو چھوڑ دو، ان کو لے جاؤ کسی امن کی جگہ پر، ان کو قرآن پڑھاؤ، سناؤ اور چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ لیکن اب یہ جو مائنورٹی ہے، یہ جو ایکسیپشن ہے، اس سے خدا کا وہ فیصلہ نہیں رکے گا کہ اب اللہ کا عذاب جیسا کہ قوم لوط پر آیا پتھروں کی بارش کی شکل میں، یہاں وہ عذاب اب تلواروں کی شکل میں آ گیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اب یہ اللہ کے پیغام کے منکر ہو گئے ہیں، یہ رسول کی اس دعوت کے بعد اب اس کے مستحق نہیں ہے کہ مزید ان کو جینے کی مہلت ملے۔ نہیں، لیکن کیا مطلب اس واقعے کے بعد کیا 100% ہو گیا؟ مطلب اکثر لوگ مسلمان ہو گئے بھائی، چند رہ گئے تھے ان کو مار دیا گیا۔ وہ جو جوز اور کرسچن تھے ان کے بارے میں الگ حکم تھا، کیونکہ وہ تو کنٹینیو کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں الگ حکم تھا۔ دیکھیں سورہ توبہ جو اللہ کے عذاب کی سورہ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے 3 کیٹیگریز کے لوگ تھے، مشرک، اہل کتاب، منافق۔ تو تینوں کو الگ الگ ٹریٹ کیا گیا۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے حکم دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بن کر رہتے ہوئے، وہم صاغرون۔ تو یہ ان کے بارے میں حکم تھا، ان کو موت کی سزا کا نہیں حکم دیا گیا، لیکن بہرحال لڑ کر ان کو کمتر کر کے جینے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی سزا تھی۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر ہمارے ساتھ غیر مسلم ہوں گے تو وہ ہمیں جزیہ دیں گے۔ نہیں، یہ سزا تھی جو ایک زمانے میں آئی اور وہ مکمل ہو گئی۔ اچھا، ایک سوال ہو رہا ہے، مطلب یہ جو حکم آیا ان کو مارنے کا، تو وہ جو ٹائم ہے جس میں رسول پاک نے مطلب خطوط بھیجے پرشیا میں، رومن امپائر میں، یہ اس سے پہلے کا یا اس کے بعد؟ نہیں، یہ ساتھ ساتھ ہوئے۔ تو مطلب وہ جب وہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ تو نہیں ہو نا کہ جہاں پہ انہوں نے کانکر کیا اس علاقوں کو، وہاں کے سارے لوگوں کو مار دیا؟ یہ تو نہیں ہوا نہ وہ جزیرہ نمائے عرب کے باہر تھے، وہ یہ قوم نہیں تھی، وہ باہر کی قومیں تھیں۔ ان کے بارے میں معاملہ معلوم ہوتا ہے اہل کتاب کی طرح ہوا،
یعنی ان کو صرف یہ کہا گیا کہ تم سرنڈر کر دو، ان کو سب کو نہیں مارا. یہ مارنے کا معاملہ تو آپ کی اپنی قوم کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں یہ بات قرآن سے اتنی واضح ہے کہ جب رسول آ جائے گا تو پھر قوم ماری جائے گی اگر مانتی نہیں. یہ تو دے ول ناٹ سروائیو، اور یہی ہوا ہے. قرآن از ویری کنسسٹنٹ. منافقوں کے لیے تو پوری سورہ آخری حصہ اس کا ہے، آخری کیا بلکہ 2/3، جس میں ان کو موقع دیا گیا، مختلف سٹیجز سے گزارا گیا. ان میں سے بعض ایکسپوز ہو گئے، بعض مسلمان ہو گئے. تو ان کو اصل میں چونکہ یہ ایک ذرا ٹیڑھی قوم تھی نا، چونکہ یہ مسلمان تھے، یہ کلمہ گو تھے، تو ان کے لیے پھر اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ وہ یا ایمان کو ڈکلیئر کر لیں، ایمان کی کمٹمنٹ پر آگے بڑھ جائیں، یا پھر یہ ایکسپوز ہو جائیں. تو ان میں ہر ایک کا الگ الگ ٹریٹمنٹ ہوا. وہ مختلف گروہ تھے. آپ کی ترجمے کی کلاس ہمارے لیے بہت مفید ہے، الحمدللہ رب العالمین. ایک گزارش ہے، یہ تمہید تھی، ایک گزارش ہے کہ اگر اس میں ترتیب کا خیال رکھا جائے تو ہمارے لیے مزید فائدہ مند ہوگا. محض ایک تجویز ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر آپ اس ترجمے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ترتیبی سے ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی، اس کے بعد ہم سورہ بقرہ سے کو شروع کر رہے ہیں. تو اس میں ترتیب تو وہی ہے جو قرآن مجید کی ترتیب ہے. آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی ترتیب ہے یا کوئی اور سوال ہے تو آپ بتائیے. اگر آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ کیا مشکل ہے کہ ہم فیس بک میں آپ کو سنتے ہیں، آپ کا موڈ ہوتا ہے کبھی کچھ پڑھا دیتے ہیں، موڈ ہوتا ہے کچھ پڑھا دیتے ہیں. تو دیکھیے میری بات اچھی طرح سے سمجھ لیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرا پس منظر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویریں وغیرہ. جب یہ والی آئے گا نا بیک گراؤنڈ، تو آپ سمجھیں کہ میں سورہ مومن اور اس کے بعد آگے 40th سورہ، ایک آپ کو اور بیک گراؤنڈ میں میری تصویر آئے گی، بیک گراؤنڈ میں ہوں گے سفید وہ پردے. تو وہاں میں پڑھا رہا ہوں اگلی مرتبہ سے سورہ بنی اسرائیل، وہ ایک اور وینیو ہے. اور ایک تیسرا ہے جس میں آپ کو پیچھے کلمہ سا لکھا ہوا ملے گا یا کوئی آیت پڑھی لکھی ہوئی ہے. تو وہاں میں پڑھا رہا ہوں سورہ اعراف 7ویں سورہ. تو اصل میں یہ جو فیس بک میں آنا شروع کیا ہے میں نے، یہ بات کی بات ہے، اور یہ کلاسز اس سے پہلے کی ہیں. تو ترتیب یوں ہے، اس لیے آپ اس کا اندازہ کر لیں. ہر جگہ پر ایک صحیح ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ فیس بک میں ساری ایک ساتھ آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے ان کا، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. ایک اور اگر آپ کو اس میں ہنٹ چاہیے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سورہ مومن جو 40th سورہ ہے اور اس سے آگے ہم چلیں گے، یہ بالعموم ہوتی ہیں ٹیوزڈیز کو. وہ جو سورہ بنی اسرائیل سے ہم شروع اب میں کروں گا وائٹ پردوں والی، وہ بالعموم تھرسڈیز کو ہوتی ہے. اور وہ جو سورہ اعراف ہے جس میں کہ وہ آیت پیچھے آتی ہے، وہ سیٹرڈے مارننگ کو ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. ڈیورنگ، اور ایک اور چوتھی بھی ہے، وہ کبھی کبھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں لاہور میں کوئی تقریباً 3.5 سوا 3 کلاسز لے رہا ہوں ویکلی. ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویمن ور گیون فریڈم. وائی از اٹ ناؤ مین subjugate their wives, daughters, make them observe parda, do not let them work, travel alone. This happens in many Muslim countries. They quote ayat from the Quran for their actions. Please comment. تو آپ نے کمنٹ کرنے سے تو مجھے ویسے ہی روک دیا. وہ جب آیات پیش کرتے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات بیان فرما رہی ہیں یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ جس بنیاد پر ہے وہ اس کے ساتھ کمپیئر کریں. دیکھیں اس میں جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں، یہ پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک عام آدمی، ایک عام عورت وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جو ان کے ہاتھ لگتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. مجبوری ہے. یا آپ جس اسپیکر کو سنتے ہیں،
آپ ان سپیکر کی بات سے متاثر ہوتے ہیں. یہ زیادہ ہے. لوگ عام طور پر جو سپیکرز ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا رجحان یہ ہے کہ دین کا جتنا زیادہ سخت ورژن پیش کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. الحمدللہ. بندے ٹائٹ رہیں گے، خواہ مخواہ روپ رہے گا. آزادی جو ہے یہ ویسے ہی آدمی کو خراب کرتی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اصل میں جو طریقہ ہونا چاہیے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ سب باتیں ایک ساتھ جڑ جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. جب تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو جو آپ کے ذہن میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو فالو کریں. لیکن جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ جو دین کے سخت ورژنز ہیں اصل میں وہ بعض ایسی ایکسیپشنز ہیں جن کو لوگوں نے قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھا. جیسے ابھی 2 کی مثال آئی کہ زانی کی سزا سنسار ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بیان ہوا ہے دونوں جگہ، یہ دونوں چیزیں آپ کو ملتی ہیں آپ کے ریکارڈ میں، لیکن ان کو پلیس کہاں کیا جائے، ان کی جگہ کیا ہے، ان کو کیسے سمجھا جائے. آپ کہیں گے لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں آپ سے گزارش کروں، لوگ اس لیے نہیں سمجھتے کہ لوگ دین کے بارے میں جذباتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو بات بتا دی گئی ہے وہی صحیح بات ہے. تو اب اگر کوئی اس سے مختلف بات کرے گا تو ہم کم سے کم یہ ہے کہ اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کی شکل توڑ دیں گے. تو لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نئی نئی باتیں کریں اور وہ باتیں صحیح ہوں. ہم کہتے ہیں یار ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے طالب علم بنتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پورے کا پورا کنسسٹنٹ نظر آئے. اللہ کی کوئی ایک بات کسی دوسری بات سے نہ ٹکرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ارشاد قرآن کی کسی آیت سے نہ ٹکرائے. تو یہ ایک محنت کا کام ہے، اس میں سب کو انوالو ہونا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں اختلافات ہیں. اختلاف میں کوئی ایک دوسرے پر طنز نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، بلکہ ایک دوسرے کی بات سنے، ایک دوسرے کو بات سنائے. چنانچہ اس کے رب نے اس کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا اس کے سرپرست بنے. جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق. اب یہ جو ہے نا او خدایا، یہ تو بڑے لمبے چوڑے سوالات ہیں بھائی، بہت لمبے سوالات ہیں. میں ذرا کچھ اومٹ کر کے آگے جا رہا ہوں. پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوتا ہے وہ بے حد نامناسب ہے اور یہ رویہ محض نفرت ہی بڑھاتا ہے. اچھا جی، شکر ہے، اس میں کوئی سوال نہیں. مجھے آپ اور غامدی صاحب لوگوں سے بہت جیلسی فیل ہوتی ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے. نو کمنٹس. ہاں، مکہ کو فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے اعلان کر دیا گیا، تب اتمام حجت والی سزا کیوں نہ دی گئی؟ فتح مکہ کے وقت کی کیوں نہ دی گئی؟ وہ whatever. یعنی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، یہ جو اعلان ہے سزا کا یہ 9 ہجری میں ہوا ہے. تو 1 سال کا بھی فصل تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا تھا. یہ اللہ کی حکمت ہے. آپ لوگوں میں ایسا کیا اسپیشل ہے کہ اللہ یا خدا ہم کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. ہاں، وہ ہے بڑے آدمی، ایک عالم ہے، میں تو ایسے ہی فضول سا آدمی ہوں. آپ کیوں امپریس ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ سر. میں سورہ البقرہ کی آیات کے ترجمے کے حوالے سے بات کر رہی تھی. تو ہاں، وہ سورہ بقرہ ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، بلکہ ہم دوسری جگہوں پر بھی ایسے پڑھ رہے ہیں کہ وہی ترتیب ہے. کہیں آپ نے ایک آیت مس کر لی تو آپ وہاں پڑھ لیں گے. ہاں البتہ یہ اب آخری بات ہے. میں آخری بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی اور لکھا ہو سوال نہ آئے کہ وہ جو 11 بجے ہم کرتے ہیں نا صبح سیٹرڈے کو، اس میں ایک نیا کام ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات نہ وہاں میں سب سے پہلے کر رہا ہوں
وہاں ہم نے سورہ بقرہ مکمل کر لی الحمدللہ. اور اب ہم نے پچھلی مرتبہ معلوم ہے کیا کیا؟ سورۃ الناس اور سورہ فلق یہ کی. اب ریورس آرڈر میں جا رہے ہیں. وہاں کے پارٹیسپنٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اب وہ چھوٹی صورتیں ترجمہ کریں تاکہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہم کو سمجھ میں آئے. بہت شکریہ جناب. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.